بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکساریے کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعت مبارک میں کتنی انکساری تھی۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ہمیں ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعت مبارک کے بارے میں کچھ کہیں، آپ بتائیں کہ ذاتی عادت اور طبیعت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طبیعت کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے انتہائی پروقار شخصیت تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طبعی اعتبار سے انتہائی نرم خو تھے، نرم طبیعت کے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت گیر انسان نہیں تھے، اور فرمایا کہ کبھی بتکلف سخت بننے کی کوشش بھی نہیں فرماتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ حیا کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے چہرے پر نظریں جما کے نہیں دیکھ سکتے تھے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر کسی کی طرف دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے نگاہ مبارک کو جھکا لیتے تھے، اور فرماتے ہیں جب آپ کبھی ضرورت سے بازار جاتے تو وہاں انتہائی وقار کے ساتھ جاتے تھے، اور بازار میں جو آپ نے دیکھا ہے ایک شور شرابہ ہوتا ہے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، فرمایا کہ ان چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارک کا کچھ ہمارے سامنے ذکر کیجئے، بتائیے کہ کس عادت کے مالک تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس ادا کو کیسے بتائیں ہم، کہ اس کے ہمارے پاس تعبیرات ہی نہیں ہوتی، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو عادات دیے تھے وہ ایسے کامل عادات تھے کہ ہم اس کی تعریف نہیں کر پاتے ہیں، ایک مفہوم سمجھا سکتے ہیں اپنے طریقے سے۔ پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اعتبار سے انتہائی کشادہ دل انسان تھے، اور زبان کے سب سے زیادہ سچے انسان تھے، اور فرمایا کہ حیا کے اعتبار سے کامل انسان تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تکلف نام، تصنع نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شاہانہ جو بادشاہوں کے ہاں ایک طرح کا طور و طریقہ ہوتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں تھی۔ فرمایا کہ اگر ایک غلام اور لونڈی بھی آپ کو دعوت دے دیتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول فرماتے تھے، اور اس میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ اگر غریب آدمی بھی دعوت دے دیتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت قبول کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے، اور فوراً اس کے ساتھ اٹھ کے چلے جاتے تھے، اور فرمایا کہ یہ کبھی نہیں سوچتے تھے کہ یہ غریب ہے اور اس کے گھر پہ میں جاؤں تو معمولی سا کوئی کھانا پکا ہوگا، یہ کبھی بھی نہیں سوچتے تھے۔
اور فرمایا جب کسی کے گھر جاتے تھے اور وہ جو کچھ سامنے پیش کرتا تھا تو فرماتے ہیں اس کو تناول فرماتے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد اس کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے کہ بہت اچھا کھانا آپ نے پکایا ہے اور بہت برکت والا کھانا ہے آپ کا، اور فرمایا کبھی بھی کھانے کے اندر عیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لونڈی ہو، غریب ہو، آزاد ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، فرمایا کہ ہر ایک کی دعوت قبول فرماتے تھے، اور فرمایا کہ بھائی کھانے کے اندر اگر کوئی آدمی معمولی سے کھانے کے لیے دعوت دیتا تھا، اور اس کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ اگر اس کے گھر میں گائے کی یا بکری کا کوئی پایا پکا ہوا ہو یا اس سے کوئی اور زیادہ معمولی کھانا پکا ہوا ہو، اور وہ کہہ دیتے کہ میں نے یہ پکایا ہے اور آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کو اس کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں طبیعت کے وجہ سے انتہائی انکساری تھی، طبعاً انکساری بہت زیادہ تھی، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدگو نہیں تھے۔ فرماتی ہیں کہ کسی کے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا اور ذات کے اعتبار سے اگر کسی سے شکوہ ہوتا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیتے تھے، معاف فرما دیتے تھے، اور اگر آپ سے کبھی کسی کو زیادتی ہوئی تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برملا اس سے معذرت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ معاف کر دیں مجھے یا مجھ سے بدلہ لے لیں، اور فرمایا برائی کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی کسی چیز کا ذکر کرنا ہوتا جس کا تعلق کسی برائی سے ہوتا اور اس پر کوئی تعلیم دینی ہوتی، کسی کو تنبیہ کرنا ہوتا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس برائی کا نام نہیں لیتے تھے، کنایتاً اس کو ذکر کرتے تھے کہ بعض لوگ اس طرح کے عادات میں مبتلا ہیں، بعض لوگ یوں کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یعنی کنایہ میں اس کو جو ہے نا بیان کیا کرتے تھے، اور نام بھی نہیں لیتے تھے، تاکہ اصلاح ہو جائے، اصلاح کی جگہ اصلاح ہو جائے، اور کسی کی غیبت بھی نہ ہو، کوئی شرمندہ بھی نہ ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک کے اندر انتہائی وقار تھا، سادگی تھی، تکلف نہیں تھا، تصنع نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلف کو پسند نہیں کرتے تھے، عام مزاج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔